اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 18 ذی الحج تاریخ اسلام کا وہ عظیم ترین دن ہے جس کو نبی کریم اور ان کی آل نے عید اللہ الاکبر کہا ہے، سب سے بڑا عید کا دن۔ کیوں یہ اتنا عظیم عید کا دن ہے، عید اللہ الاکبر کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ عید فطر بھی عید ہے، لیکن ایک رمضان المبارک کی تقوی، پرہیزگاری اور روزوں کے رکھنے کے انعام کے طور پر۔ عید الاضحیٰ بھی عید ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء کے اعتبار سے کہ ایک قربانی آپ کی بارگاہ میں، وہ قربانی جس کو اللہ نے قبول کر لیا، عید کا دن کہلایا، اور اس کی مناسبت حج سے ہے، اس لیے کہ آپ حج کا عظیم فریضہ انجام دینے کے بعد یہ عبادت بجا لاتے ہیں اور عید کرتے ہیں۔ لیکن غدیر اپنی تاریخ کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے اعتبار سے وہ دن ہے جو ان تمام اعیاد سے، تہواروں سے، عیدوں سے، خوشی کے مواقع سے افضل اور اکمل دن ہے۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں آپ کے دین سے، آپ کے دین سے وہ مایوس ہوئے ہیں۔ فلا تخشوہم، اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واخشونی، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کا دین آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر تمام نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس دین کو دین کے طور پر قبول کر کے اس دین سے راضی ہو گیا ہوں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 4 چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز، یہ دن کفار کی مایوسی کا دن ہے۔ دوسری چیز، یہ دن دین کے کمال کا دن ہے، دین کامل ہو گیا۔ تیسری چیز، اللہ کی تمام نعمتوں کے اتمام یعنی تمام ہونے کا دن ہے، یعنی تمام نعمتیں انسانوں پر تمام ہوئیں، اس سے بڑی نعمت اور کوئی ممکن نہیں تھی۔ اور چوتھی چیز، یہ وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو دین کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اسلام کے اندر بہت سارے ایسے مواقع ہیں جو انتہائی اہم ہیں، انتہائی حساس ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن انتہائی حساس ہے، انتہائی اہم ہے۔ کفر کی تاریکیوں میں نبی کو مبعوث برسالت کرنا گویا کفر کی تاریکیوں کے چھٹنے کا آغاز ہے، بہت بڑا دن ہے۔ لیکن اس دن کے حوالے سے ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اس دن ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا کہ تم پر دین تمام ہوا، چونکہ وہ دن دین کے آغاز کا دن تھا۔ اسی طرح سے ہجرت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت یعنی اللہ کے حکم سے اپنا شہر چھوڑ کر کسی اور شہر کی طرف سفر، تاکہ دین کے پیغام کو اس شہر سے نکال کر دوسرے شہر تک پہنچایا جا سکے۔ ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ اب کافر مایوس ہو گئے، نہیں، وہ ایک محدود دن تھا، ایک محدود عمل تھا۔ اسی طرح سے فتح مکہ اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا دن ہے،
فتح مکہ عظیم دن ہے، لیکن دین کے مکمل ہونے کا دن نہیں ہے، دین کے کامل ہونے کا دین نہیں ہے۔ اسلام کو من حیث دین اللہ کی طرف سے قبول کرنے اور اللہ کی طرف سے اپنی رضایت کے اظہار کا دن نہیں ہے۔ بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، خندق ہوئی، خیبر کی جنگ ہوئی، تبوک کی جنگ ہوئی، اور بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا، چونکہ وہ دن جزئی طور پر اہم ضرور تھے، جزئی طور پر بڑے ضرور تھے، جزئی طور پر معرکہ آرا ضرور تھے، لیکن دین کی کاملیت کے حوالے سے، جامعیت کے حوالے سے وہ خوبیاں اس دن میں نہیں تھیں۔ اور اسی طرح سے حجۃ الوداع، جس میں آپ نے آخری حج فرمایا اور آخری اپنا خطبہ دیا، وہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اب دین مکمل ہو گیا، بلکہ یہ ایک مخصوص دن ہے حجۃ الوداع سے واپسی، اور غدیر خم کے میدان میں کھڑے ہونا، پیچھے سے آنے والوں کا انتظار کرنا، آگے جانے والوں کو پیچھے بلانا۔ جب 1,20,000 حجاج جمع ہوئے تو ان حجاج کو کھڑا کر کے رسول کریم کا رکنا، پھر 3 دن اس غدیر کے مقام پر قیام، رکنا، اور آغاز ایک اونٹوں کے پالانوں کے ممبر کے ذریعے سے، کہ اونٹوں کے اوپر جو پالانے ہیں ان کو جمع کر کے ممبر بنایا جائے اور اس ممبر کے اوپر چڑھا جائے۔ نبی کریم چڑھتے ہیں اور اس کے بعد 1,20,000 صحابہ کے درمیان اگر کوئی شخص روئے زمین پر اس قابل ہے کہ جس کا ہاتھ تھام کر رسول کریم اس پالانوں کے ممبر پر چڑھا کر ہاتھ اونچا کر کے کہیں کہ یہ کون ہے، تو یہ عجیب واقعہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کو ممبر رسول پر، یعنی ان پالانوں کے بنائے ہوئے ممبر پر چڑھانے کے بعد عجیب سوال کیا کہ کیا مجھے تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سب نے بیک زبان کہا لبیک یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، اے رسول آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سوال کیا تھا؟ یہ سوال قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے نشاندہی تھی۔ قرآن کی آیت ہم سے کہتی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مؤمنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق حاصل ہے، یعنی نبی با اختیار ہیں، نبی ولی ہیں، نبی مالک ہیں، نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح سے اللہ کو اہل ایمان کی جانوں پر، ارادوں پر، مال پر، ہر چیز پر حق حاصل ہے اور یہ حق تصرف ہے، اسی طرح سے نبی کو حاصل ہے۔ اس لیے آیت کہتی ہے کہ نبی کو یہ کمال اور یہ فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم نے اس لیے فرمایا کہ کیا مجھے تمہاری جانوں پر یہ حق حاصل ہے؟ جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو فرمایا پھر سنو، من کنت مولا، من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا ہوں، جس کی جان کا مالک میں ہوں اس کی جان کا مالک علی ہے، جس کا سرپرست میں ہوں اس کا سرپرست علی ہے، جس کا حاکم میں ہوں اس کا حاکم علی ہے، جس کا پیشوا میں ہوں اس کا پیشوا علی ہے، جس کا سردار میں ہوں اس کا سردار علی ہے، جس کا آقا میں ہوں اس کا آقا علی ہے، جس کی جان، مال اور ہر چیز کا مالک میں اللہ کا رسول ہوں اس کا مالک علی ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا
جس جس چیز کا مالک صاحب تصرف میں ہوں، اس کا مالک اور صاحب تصرف یہ علی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس واقعے کے بعد کتنا اہم واقعہ تھا۔ بعض لوگوں نے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بڑے ہی عجیب و غریب افسانے گڑے، لیکن قرآن کی روح سے ٹکرائے، قرآن کی روح سے ٹکرائے۔ بعض لوگوں نے ولایت کے اس اعلان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے عجیب و غریب داستانیں رقم کر دیں تاکہ امیر المؤمنین کی اس عظیم ترین فضیلت سے کسی طرح سے لوگوں کو دور رکھا جائے، لیکن ناکام ہوئے، ناکام ہوئے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو کبار صحابہ، عظیم صحابہ، وہ صحابہ جن کو عالم اسلام میں بڑا ممتاز درجہ حاصل ہے، جن میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر بھی شامل ہیں، جن میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بھی شامل ہیں، جن میں باقی بڑے بڑے صحابہ بھی شامل ہیں، سب نے علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جھک کر علی سے یہ کہا کہ اے علی بخن بخن، مبارک ہو مبارک ہو کہ آج سے آپ ہمارے مولا ہوئے، ہمارے آقا ہوئے، ہمارے مالک ہوئے، ہمارے حاکم ہوئے۔ دوست، من کنت مولاہ، دوست کے معنی میں عجیب ہے، ستم ظریفی عجیب ہے۔ دوست، دوست تو ہزاروں ہو سکتے ہیں، مالک ہزاروں نہیں ہو سکتے۔ اس واقعے کے 3 دن تک صحابہ کرام جشن مناتے رہے۔ جب یہ واقعہ رونما ہو چکا تو اس کے بعد آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ جنگ بدر میں کامل نہیں ہوا، احد میں کامل نہیں ہوا، خیبر میں کامل نہیں ہوا، فتح مکہ پہ کامل نہیں ہوا، باقی جنگوں میں کامل نہیں ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ روزہ کا حکم آیا، نعمتیں تمام نہیں ہوئیں۔ حج کا حکم آیا، نعمتیں تمام نہیں ہوئیں۔ جہاد کا حکم آیا، نعمتیں تمام نہیں ہوئیں۔ باقی اعمال ہوئے، احکام آئے، نعمتیں تمام نہیں ہوئیں۔ لیکن علی کی ولایت کا اعلان گویا نعمتوں کے تمام ہونے کا دن ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے دین کو ایک مکمل دین کے طور پر قبول کر لیا اور میں راضی ہو گیا۔ اب آپ ڈریے مت، اب آپ خوفزدہ نہ ہوں، اب آپ جرأت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا کا کیا مطلب ہے؟ جو کافر تھے وہ آج مایوس ہو گئے۔ کافر کوئی ایک گروہ نہیں، فتح مکہ میں بھی کافر مایوس نہیں ہوئے۔ نفاق کی صورت میں نفاق کا ماسک پہن کر انہوں نے اسلام کے اندر داخل ہو کر اسلام کے اندر سے رخنہ اندازیاں شروع کر دیں، مایوس نہیں ہوئے، اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ وہی کافر تھے جنہوں نے اسلام کا لباس پہنا اور نفاق کی صورت میں منافق بن کر اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانا شروع کیا، مایوس نہیں ہوئے۔ لیکن یہ وہ دن ہے جب مایوس ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام کفار یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک یہ ہیں یہ سارا سلسلہ رہے گا، جب یہ چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری بادشاہی ہوگی، پھر ہم دوبارہ آئیں گے، پھر ہم دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ چونکہ محمد کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اولاد تو ہے نہیں، کوئی بیٹا تو ہے نہیں، کوئی وارث تو ہے نہیں۔ ان قبائلی رسم و روایات کے مطابق تو جب سردار مارا جاتا ہے تو بیٹا سردار بنتا ہے،
سردار کی وفات کے بعد بیٹا اس کا مسند رشید بنتا ہے. ایسا کوئی بندہ تو ہے نہیں. جب شریعت کے قوانین مکمل ہو جائیں تو شریعت کے قوانین کی تکمیل کے بعد ان قوانین کے اجرا کے لیے اہل فرد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر اہل فرد نہ ہو تو پھر شریعت کے قوانین خود بخود لاگو نہیں ہوتے. اور ان کو یہ معلوم تھا کہ محمد نہ ہو تو پھر دین کے احکام بھی باقی نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے کفر کی صورت میں بھی اور نفاق کی صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی. لیکن جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا، جو اپنے عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اپنی پاکیزگی کے اعتبار سے، بلند مقام کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے نبی کریم کے بھائی بھی تھے، روح نبی بھی تھے، جان نبی بھی تھے اور نفس نبی بھی تھے. تو وہ اعلان وہ دن ہے جب کفار اور مشرکین کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا. تو گویا اسلام کی بقا کا نام علی ہے، اسلام کے احیاء، حیات اور زندگی کا نام علی ہے. اسلام کی تا قیام قیامت ضمانت کا نام علی ہے. 18 ذی الحج اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے. لیکن مسلمانوں نے اس دن کو چھپانے کی کوشش کی. صحابہ کرام نے رد عمل نہیں دکھایا، اور سقیفہ میں جو کچھ ہوا وہ ہوا. اس کے بعد جب علی اور آل علی کے حق کا دفاع نہیں کیا گیا تو کربلا رونما ہوا. ہمارے بعض بزرگ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کربلا کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں، ایک واقعہ ہو گیا، ختم ہو گیا، روتے کیوں ہیں، اہتمام کیوں کرتے ہیں، یاد کیوں کرتے ہیں، اتنی ساری تقریبات، جلسے، عزاداریاں، ماتم، شور شرابہ، یہ سب کچھ کیوں؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ اس لیے کہ ہم نے غدیر میں ایک غلطی کی تھی. غدیر کا اتنا بڑا دن تھا، جب اس کو چھپایا گیا تو ہم نے اس کو زندہ نہیں کیا، نتیجتاً کربلا کی نوبت آ گئی. اگر غدیر کو ہم اس وقت زندہ کر لیتے اور غدیر کو گھر گھر تک پہنچاتے تو کربلا کی نوبت نہ آتی. اب کربلا کو ہمیں زندہ رکھنا ہے تاکہ اسلام زندہ رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.